سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے یاد رکھو۔ جب ایک قوم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ تم پر چلائیں، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں ایمان والے۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو یعنی صحابہ اکرام کو خطاب ہے کہ تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ خاص طور سے ایک نعمت، وہ نعمت کیا تھی کہ اللہ نے تمہیں جان جوکھوں سے، انتہا درجے کی دشمنی سے اور حد درجے کی مخالفت سے بچایا اور تمہاری جان بچا کر تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے کچھ واقعات بھی ذکر فرمائے ہیں جو انشاءاللہ آگے ہوں گے، لیکن اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ ایک عام ہے، جس میں ایمان والوں کی جانب روح سخن ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس قدر بچایا ہے۔ یعنی مکہ مکرمہ میں جب رہتے تھے، 13 سال مکی زندگی گزاری ہے، تو اللہ ہی تھے جو تمہیں بچاتے رہے، ورنہ جو تمہارا دشمن تھے مشرکین مکہ، انہوں نے تو کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ وہ تو چاہتے تھے کہ آج کا دن طلوع تو ہو گیا سو ہو گیا، غروب ہونے سے پہلے پھر ان کا یہاں سے صفایا ہو جانا چاہیے۔ کتنی تدبیریں بھی کی انہوں نے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی، صحابہ کرام کے خلاف کی۔ 100 ننگی تلواریں لے کر جس رات آپ نے مکہ مکرمہ سے کوچ کرنا تھا، باہر کھڑے کر دیے لوگ، سب قبیلوں کے لوگ چن چن کے لگا دیے، تاکہ یہ جو خون ہے خدا نخواستہ اگر ہوگا تو اتنے سارے قبیلوں پہ پھیل جائے گا تو بنو ہاشم جو ہے وہ اس کا مطالبہ خون کا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورے عرب کے جو قبیلے ہیں ان کے ساتھ لڑائی لینا، لہذا وہ خون بہا مانگ لیں گے۔ یعنی وہ یہ کہیں گے چلو کوئی بات نہیں، جو ہونا تو ہو گیا، اب تم ہمیں دیت دے دو۔ تو اس خیال سے وہ سارے انہوں نے کھڑے کر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ایک مٹھی جو ہے وہ ریت یا مٹی کی اٹھائیں اور اس کو ایسے فضا میں پھینک دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سب کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آرام سے چپکے سے نکل گئے۔ یہ ایک موقع تھا جب اللہ نے بچایا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آگے گئے ہیں غار ثور میں، تو وہاں جا کر پناہ ہوئی، اور وہ چلتے 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 کھوجی جو کھوج لگایا کرتے تھے نشان قدم سے، یہ بھی اس زمانے کے بڑے ماہر لوگ ہوا کرتے تھے۔ حالانکہ آج بھی جن حضرات نے غار ثور دیکھا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کوئی نشان قدم، چلو ہماری جو ریتلی زمین ہے یا یہ جو مٹیالی دوسری زمین ہے کیچڑ والی، اس پر تو قدم کچھ نہ کچھ نشان چھوڑتا ہے، لیکن پتھروں پر کیا نشان چھوڑے گا۔ لیکن وہ ایسی فراست ہوتی تھی ان کی کہ وہ وہاں پہنچ گئے، کھوجی ان کو لے کر وہاں پہنچ گیا، غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے، اور اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے دوست تو غم نہ کر، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا،
اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کیا غم ہے، جب اللہ ہے تو کیا غم ہے۔ لا تحزن، تم غم نہ کرو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی تدبیر یہ کی کہ غار کے دہانے پر جالا والا بنا دیا، جس سے آدمی دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہاں تو قریب میں کوئی بندہ آ کر گھسا نہیں ہے، کیونکہ سامنے جالا بنا ہوا ہے، اگر گھسا ہوتا جالا ٹوٹ جاتا۔ وہ اتنی سی بات ان کو جو ہے نا، ایک مکڑی کے جالے نے ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا۔ یہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، حالانکہ کتنا کمزور چیز ہے، ایک بالکل معصوم چھوٹا سا بچہ ہلکا سا تنکا لے کر اس کو یوں کرے تو ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی تدبیریں جو ہے وہ لاجواب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ وہاں کوئی پتھر لگا دیا ہو، یا کوئی بڑی دیوار کھڑی کر دی ہو، یا کوئی بڑا انتظام کیا ہو، نہیں، وہ تو انتظام ایسے ایسے کرتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کہ مکڑی کے جالے سے حفاظت کروا دی۔ اب ابیل جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ آئے اور ان سے ہاتھی مروا دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ وہاں سے بچایا۔ پھر اس کے بعد آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی اور موقع آئے ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جنگ کے موقع پر آپ جو ہے وہ صحابہ اکرام بھی اور سب لوگ اپنے اپنے آرام میں ہو گئے، آپ بھی ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئے آرام کے لیے۔ تو وہاں ایک قریب سے ایک بدو آیا، دیہات کا رہنے والا، وہ کافر تھا، اس نے موقع غنیمت جانا، اس نے آ کے چپکے سے آپ کی تلوار اٹھا لی اور اٹھا کر آپ کے اوپر سونت کر کہنے لگا من یمنعک منی، میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ پھر اس نے کہا من یمنعک منی، پھر آپ نے فرمایا اللہ۔ پھر تیسری دفعہ جب اس نے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا اللہ۔ تو اس پر ایسا رعب طاری ہوا کہ اس نے خود ہی چپکے سے تلوار جو ہے نیام کے اندر دوبارہ رکھ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ صحابہ اکرام اتنی دیر میں آ گئے تو آپ نے ان کو یہ قصہ سنایا کہ ایسا ہوا اس کے ساتھ۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذمہ ہے۔ اور پھر ایک اور موقع تھا کہ کعب بن اشرف نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ پھر ایک اور موقع پر بنو نذیر تھے، قبیلہ تھا یہود کا، انہوں نے وہاں آپ کسی کام سے ان کے پاس گفتگو کے لیے تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے دیوار کے ساتھ آپ کو کہا کہ یہاں بیٹھ جائیں، سایہ ذرا۔ اوپر سے ایک آدمی کو بھیجا کہ تم جا کر ایک جو بڑا کوئی پتھر ہے، چکی کا کوئی پارٹ تھا، اس کو جا کر چھت سے نیچے گراؤ آپ پر۔ ابھی وہ اسی تدبیر میں لگے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوراً اطلاع دی اور آپ وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ تو یہ کئی موقع ایسا ہوئے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے، واللہ یعصمک من الناس۔ ایک موقع پر شروع میں آپ دربان وغیرہ بھی بعض دفعہ حفاظت کے لیے خیمے کے باہر کسی کو کھڑا کر دیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے، تو پھر آپ نے اس کا تکلف بھی نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کا ذمہ لے لیں پھر اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ نعمت کے طور پر اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے تمہاری جان بھی بچائی اے ایمان والو، اور اصل میں تو تمہارے ایمان کے مرکز کو بچایا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور آپ کی ذات والا صفات کی حفاظت، یہ اصل میں مسلمانوں کی حفاظت ہے، ایمان کی حفاظت ہے، دین کی حفاظت ہے، کیونکہ دین کا سورس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس لیے اس نعمت کا جو جتلایا گئی وہ ہم سب کو جتلائی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمانو آج بھی ہمارے لیے یہ ہو سکتی ہے یہ بات، اگرچہ ابتدائی خطاب یہ صحابہ سے ہے، لیکن ہمارے اوپر بھی تو یہ نعمت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے وہ ہمارے لیے آج بھی نعمت ہے۔ تو اس چیز کا ہم سے تذکرہ ہوا۔ فرمایا اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، ایک موقع پر ایک قوم نے یہ طے کر لیا تھا کہ تمہارے اوپر دستر اندازی کریں گے اور تمہیں مار دیں گے، ختم کر دیں، فکف ایدیہم عنکم، لیکن اللہ نے روک لیا۔ اور جب اللہ روکنے پہ آئے تو پھر کسی کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہمیں کیوں روکا گیا، لیکن انسان رک جاتا ہے۔ جیسے جنگ احد میں، جنگ بدر میں تو کفار کو شکست ہوئی بہت بری طرح، احد میں پوری ایک تفصیل ہے۔ خلاصہ یہ تھا کہ کافر جو ہے وہ انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا، مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرے مبارک پہ زخم آیا ہے۔
تو حالانکہ اس موقع پر بات یہ بنتی تھی ان کی جانب سے کہ اب تو مسلمانوں کو ہم نے مار دیا، جتنے رہ گئے ان کو بھی مارو اور پھر مدینہ منورہ میں جاؤ پھر مارو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا بات ڈالی، ان کا بس کافی ہو گیا، جتنا ہو گیا سو ہو گیا، چلو نکلو یہاں سے۔ حتیٰ کہ کچھ 2-4 منزل چلنے کے بعد پھر ان کو یہ خیال ہے، بلکہ شیطان گیا ان کے پاس اور جا کر اس نے کہا کہ بڑا اچھا موقع تھا کہ مسلمانوں کا بیج ختم کر دیتے آج تم، اور پھر انہوں نے پھر سوچا کہ چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں، ابھی تو مسلمان اپنے زخموں سے سنبھلے نہیں ہوں گے، زخمیوں سے، شہداء کے غم سے سنبھلے نہیں ہوں گے، جا کر ان کو پکڑتے ہیں ہم جا کر۔ لیکن ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو کہا کہ نکلو، جو بھی احد کے اندر شریک تھا وہ نکلے اور جا کر ہم نے کافروں سے وہاں مقابلہ کرنا ہے جہاں سے وہ ہماری طرف آنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اور جب ان کو یہ خبر ملی کہ مسلمان سنبھل کر آ رہے ہیں تو پھر انہوں نے ارادہ ملتوی کیا، انہوں نے کہا کہ عزت بنی ہوئی ہے، بنی رہے، بس نکلو یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ اب گیم پلٹ جائے، کہانی کا کچھ رخ اور ہو جائے۔ فکف ایدیہم عنکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، واتقوا اللہ، اور میں کہ اللہ سے ڈرو، یعنی جو تم بچے ہو کس وجہ سے بچے ہو، تمہاری کوئی ذاتی وجہ نہیں ہے، اس وجہ سے بچے ہو تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، اور اللہ سے جو ڈرنے والا ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ تقوی اور بھروسہ، اللہ سے ڈرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، یہ 2 صفتیں ہیں جو یہاں ذکر فرمائی ہیں، اور یہ جس انسان کے اندر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی بھی اچھی کر دیتے ہیں اور آخرت تو ہے ہی اس کے لیے۔ والعاقبۃ للمتقین والعاقبۃ للتقوی، انجام کار تو تقوی کا ہے، انجام کار تو متقین کا ہے۔ دوسری صفت جو ہے وہ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا اور اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی ہے۔ اور توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ، لیکن اللہ پر اعتماد اور بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سبب کو ترک کر دے۔ سبب جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنا رکھے ہیں، مثلا روزی کا سبب ہے دکان، تجارت، ملازمت، صنعت و حرفت، یہ روزی کے سبب اللہ نے بنا رکھے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اولاد کا ایک سبب ہے میاں بیوی کا وجود، اور دیگر جتنے بھی دنیا میں کام ہوتے ہیں سب کے کچھ نہ کچھ اسباب ہیں۔ تو سبب کو اختیار کرنا اور پھر اس سبب پر نظر نہ رکھنا، یہ ہے توکل۔ توکل سبب کے ترک کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایک آدمی بالکل سبب ترک کر دے کہ نہیں میں تو جناب گھر میں بیٹھ رہتا ہوں آرام سے اللہ پر بھروسہ کر کے، تو وہی مجھے کھلائے گا بھی، وہی مجھے پلائے گا بھی، وہی میرے کپڑے جوتے روٹی کا بندوبست بھی کرے گا، وہ سارے نظام کرے گا، تو یہ توکل نہیں ہے، یہ اسے کہتے ہیں ہڈ حرامی، اسے کہتے ہیں سہل کوشی، کام چوری، کہ آدمی توکل کے نام پر بیٹھ رہے سبب کو معطل کر کے۔ تو توکل سبب کے تعطل کا نام نہیں ہے، بلکہ سبب کو اختیار کر کے اپنے ایمان کو جمانے کا نام ہے اللہ تعالیٰ پر۔ کیونکہ توکل یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب آدمی نے سبب چھوڑ دیا تو پھر کیا آزمائش ہوئی؟ آزمائش تو تب ہے جب آپ سبب اختیار بھی کرتے ہیں اور اس پر بھروسہ نہیں کرتے۔ دوائی کھا رہے ہیں لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں سمجھ رہے ہیں، یہ ہے توکل۔ اور ایک ہے کہ بالکل نہیں کھا رہے اور سبب اختیار ہی نہیں کر رہے، تو یہ توکل نہیں، توکل کی غلط ڈیفینیشن ہے۔ اس کی وجہ سے بعض دفعہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، دین بھی بدنام ہوتا ہے۔ جو لوگ دین کو صحیح نہ سمجھ کر پوری طرح ڈیپتھ میں جا کر ماہر لوگوں سے، جو دین والے ہیں، اللہ والے ہیں، ان سے نہیں سمجھتے، خود ہی سے تھوڑا بہت پڑھا، دیکھا یا سنا، ایک دین کا اپنے ذہن میں ایک نقشہ جما لیتے ہیں، تو بعض دفعہ ان کے طرز عمل سے دوسرے لوگوں کو دین سے تنفر ہو جایا کرتا ہے، دوری ہو جاتی، بیزاری پیدا ہو جاتی ہے کہ ایسا دین ہمیں نہیں چاہیے جیسا یہ دین ہے۔ تو اس میں وجہ یہ نہیں ہوتی کہ دین خراب ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس دین کو پریزنٹ کرنے والا آدمی اس نے سمجھے ہی نہیں دین کو صحیح۔ تو جو آدمی توکل کی یہ ڈیفینیشن کرتا ہے کہ سبب چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں نکل جاؤ، وہ تو توکل کی اس کو سمجھے تو ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کامل توکل والے ہیں، انہوں نے جو کیا ہے توکل وہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اپنا کام، جنگ کے موقع پر آپ نے 2 زرہ پہنی ہے، تلوار بھی لی ہے، گھوڑے کا نظم بھی کیا ہے اور کھانے کا نظم بھی کیا ہے، لیکن بھروسہ نہیں کیا اس پر، کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا۔ جنگ بدر میں بھی اللہ کے یہاں گڑ گڑا کے دعائیں مانگی ہیں، احد میں بھی مانگی ہیں،
اور غزوہ احزاب میں جب صحابہ نے تھوڑا بھروسہ کیا، کچھ نوجوانوں نے نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا آج تو ہم اتنے ہیں کہ دشمن سے کئی گنا زیادہ ہیں، پیچھے تو ہمارے ساتھ قلت ہی رہی، بدر میں تھوڑے تھے، احد میں تھوڑے تھے، احزاب میں تھوڑے تھے، لیکن حنین کے موقع پر آئے تو ہم بہت ہیں، آج قلت کی وجہ سے ہمیں شکست نہیں ہوگی۔ یہ خیال ذہن میں آ گیا، لیکن جب خیال آیا تو آگے سے معاملہ اللہ نے پلٹ دیا، کیونکہ مسلمان کا معاملہ اسباب کے ساتھ نہیں ہے، مسلمان کا معاملہ مسبب الاسباب کے ساتھ ہے۔ تو جب آگے سے گئے تو ایک دفعہ تو ان کے دشمن بھاگے، ان کو لگا کہ بڑا کام سیٹ ہو گیا، یہ بڑھتے ہی چلے گئے آگے، کچھ نوجوان قسم کے جو لوگ تھے تو وہ لوگ چھپے ہوئے تھے، انہوں نے پتھروں کے پیچھے، درختوں کے اوپر، اور بڑے بہترین تیر انداز تھے وہ لوگ، انہوں نے پھر وہاں سے تیر اندازی جب شروع کی تو اب بھگدڑ مچ گئی، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ ایک بنی بنائی فتح جو ہے اللہ نے شکست میں ڈال دی، کیونکہ بھروسہ ختم ہو گیا، اللہ پر بھروسہ نہیں رہا بلکہ اپنے زور بازو پر بھروسہ ہو گیا۔ تو مسلمان جو ہے وہ اس کی لڑائی اور اس کے کام، اس کے جتنے بھی سرگرمیاں ہیں وہ سبب اختیار کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے کہ یا اللہ جو تیرا حکم تھا، تیرے نبی کی سنت تھی وہ میں نے کر دی، لیکن مجھے پتہ ہے اس کے اندر نہیں ہے، رزق تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے خزانوں میں ہے، شفا دوائی میں نہیں ہے، شفا تیرے ہاتھ میں، اللہ اب تو شفا عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں اور اس سے اس کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے۔ کافر میں مسلمان میں فرق یہی ہوتا ہے، کافر جو ہے وہ شفا کو، غذا کو، طاقت کو انہی چیزوں کے اندر سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں بس سورس یہی ہے، اصل سورس یہی ہے، پیچھے کچھ نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کہتا ہے نہیں، یہ تو صرف دیکھنے کی جگہ ہے، ورنہ اصل میں معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خزانے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کا خزانہ فرمایا وہ ہمارے پاس ہے، یہ تو صرف ٹوٹی ہے، اصل میں ٹینکی اور پانی کا خزانہ تو ہمارے پاس ہے۔ تو مسلمان اور کافر کا فرق یہی ہے، یہی سے اس کا ایمان بن جاتا ہے اور ادھر کفر بن جاتا ہے۔ بہت باریک سی ایک لائن ہے بیچ میں، دونوں سمجھ تو یہی رہے ہیں کہ ٹوٹی سے پانی نکل رہا ہے، لیکن وہ ٹوٹی ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں، ٹوٹی تو پانی دینے کا ایک ذریعہ ہے، اصل پانی تو کہیں اور سے آتا ہے، یہ ایمان بن جاتا ہے۔ تو کافر اور مسلمان کے ایمان میں توکل کے لحاظ سے یہ فرق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔